مولانا فضل الرحمان جنرل فیض کی بات کی یا باقی لوگوں کی باتیں کی تو اس وقت جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے اور مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا. اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے ان کے پاس اس وقت 4 سیٹیں ہیں اور وہ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں. سیاست میں وہ اب جو ہے وہ مولانا آ نہیں رہا, مولانا جا رہا ہے. سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمیں ریاست نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ملک دشمنی کے مترادف ہیں. صبح ہم ٹی وی کھولتے تھے اور رات کو بند کرتے تو 9 مئی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا. ہر سیاسی جماعت کا ایک پروگریٹو ہے. اگر ایک سیاسی جماعت 9 مئی میں ملوث اشخاص کو کوئی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے, کسی کو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے, تو کیا وہ 9 مئی کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ اگر معاف ہو چکے ہیں تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آج ریاست ہمیں بتایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ شاید ملک دشمنی کے مترادف ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. اور اگر وہ آج الیکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ان کے پرانے جو انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ریاست میں بہت بڑا سوال ہے. کل اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی. کل ایک سیاسی جماعت, ایک جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ایک ملاپ ہوا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی تھی. کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان سے ملنے گیا. اب اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا کوئی اور کرتا, ہماری حکومت بھی تھی, تو آج آپ تمام کے چینلز پہ جو ہے کلپس چل رہے تھے ہمارے ماضی کے, آپ دکھاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. اب وہ خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھیں, پیمرا نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی فوٹو دکھانے سے, ان کے کلپس دکھانے سے پابندی لگائی ہوئی ہے. ورنہ آج اگر وہ کلپس چلتے کہ اس کو ہم تو تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں, تو مولانا کینالا نے بھی نہیں چاہتا تھا, اور کیا کیا اس کے اوپر لفظات پی ٹی آئی نے دیے, بلو دی بیلٹ جو باتیں کی وہ بھی اس کے سامنے تھی. پھر مولانا کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں آ رہی تھیں. تو بہت اچھی بات ہے اکٹھے ہوئے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ کیا وہ کریں گے. 2 نغمے بہت زیادہ چل رہے ہیں. جگہ دیں گے نذیر, آپ ادھر ہو جائیں, نذیر آپ ادھر ہو جائیں. ایک تو یہ تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ مولانا آ رہا کہ جو ہے وہ اس پہ بھنگڑے ڈالیں گے یا مولانا کے ورکر جو ہیں وہ نقد کوکی پہ بھنگڑا ڈالیں گے. اب یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہوگی, تو یہ تو اب دیکھیں. لیکن مولانا صاحب نے کل بہت سی چیزیں پہ بات کی, کیونکہ میں ان کے شہر کا ہوں. میرے ساتھ ابھی فتح اللہ میخیل صاحب ہیں, یہ بھی وہاں سے میں نے منتخب ہو کر آئے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈی خان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے حلقے سے ہارے ہیں, اور بقول ان کے کہ مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے. اگر چوری کیا گیا ہے بقول ان کے, تو وہ مینڈیٹ کس کو دیا گیا؟ خیر پختونخوا میں اسی کو دیا گیا ہے جو جس کے پاس وہ کل چل کے وہ ڈیلیگیشن جو ان کے پاس چل کے آیا تھا. بہت سی چیزیں انہوں نے کی, انہوں نے دھرنے کی باتیں بھی کی. مولانا فضل الرحمان نے جو کل بات کی کہ اس نے جو ہے جس وقت جنرل فیض کی بات کی یا باقی لوگوں کی باتیں کی, تو اس وقت جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے ان تھا, اور مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا. کس کے کہنے پہ نکالا گیا تھا, کس کی فرمائش تھی, وہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پہ واپس اٹھ کے چلے گئے تھے. نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پہ وہ اٹھ کے گئے تھے, کس نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. اس کے ساتھ جو ہے پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تو اس وقت یہ چاہتے, پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, نہ کرتے عدم اعتماد, کیا دیتے ہم نہیں کرتے. لیکن اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا. 4 وزارتیں, کمیونیکیشن, ہاؤزنگ, اس کے بعد آپ آ جائیں اپنا ریلیجس افیئر, اس کے بعد سیفرون, ڈپٹی اسپیکرشپ. اور جو اس منسٹریوں میں جب مولانا فضل الرحمان نے جو ڈیر اسماعیل خان سے سیاسی سفر شروع کیا اسلام آباد تک اور پھر ترکی اور بینکاک تک پہنچے, تو وہ جو ہے مرونمینہ تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتیں ملی. پھر ان کو گورنر خیبر پختونخوا ملا, نگراں حکومت میں ان کو وزارتیں ملی. سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے ان کے پاس اس وقت 4 سیٹیں ہیں اور وہ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں. سیاست میں وہ اب جو ہے وہ مولانا آ نہیں رہا, مولانا جا رہا ہے. سیاست میں جو ہے وہ مولانا صاحب جا رہے ہیں, سیاست میں آ نہیں رہے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے جو ہیں, ان کے جو مینڈیٹ جس پہ ان کو بقول کی شکست ملی, ڈی خان میں تو ہم نے کمپین کر رہے تھے,
ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تو سی ایم ہیں، مولانا صاحب صدر ہیں، ہماری بات ہو چکی ہے، ہمارے لیے جو ہے کمپین اور لوگ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر کچھ سویلین اور ادارے تھے جو ان کے لیے کمپین بھی کر رہے تھے، لوگوں کو بار بار جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو اس وقت سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے خود بیانات ہیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ کے مولانا کے پاس شامل کیا جا رہا ہے، اور جب وہ مولانا کے پاس شامل ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو نظریات تھے وہ دفن ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں کب معافی تلافی کرتے ہیں، کیونکہ جو لقبات ایک دوسرے کو دیے، ہم تو ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں، ہم اس لیول پہ نہیں گئے جن لیول پر جو ہے وہ یہ لوگ گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے سب کے سامنے کس طریقے سے ہے، لیکن چیزیں بہت سی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. ابھی آپ کو ابھی سیاست کا جو ہے ابھی نہیں، اب انہوں نے کہا الیکشن وہ خیبر پختونخوا میں ہارے ہیں، چیخ وہ سندھ میں رہے ہیں، جیسے سندھ میں پہلے انہوں نے بہت سی حکومتیں بنائی ہوں، پہلے ان کو سندھ میں کیا مینڈیٹ ملا. اب بھی جو ان کے کینڈیڈیٹ سندھ کے جو ہیں وہ 1,00,000 ووٹ سے ہارے ہیں. 1,00,000 ووٹ سے ہارنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غیبی مدد آ جائے اور ہم جیت جائیں. غیبی امداد سے 1,00,000 ووٹ پورے نہیں کیے جا سکتے. غیبی امداد سے شاید آپ کو 1,000 5,000 2,000 شاید پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن غیبی امداد سے آپ کو یہ چیزیں پوری نہیں کی جا سکتی جو آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک الیکشن ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اسلحہ اٹھا لیں. آپ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ آپ ایک الیکشن ہارے ہیں تو جو پشتون اور بلوچ اور جو ہے باقی ہمارے جو بھائی ہیں جو یہاں پر باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلحہ اٹھائیں گے، تو ان کے ساتھ ریاست کیسے پیش آتی ہے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے تو ہم جو ہے ہم جو ہے وہ بندوق اٹھانے کے لیے آ گئے. آپ ایک الیکشن کے لیے آپ بندوق اٹھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کہ ہم بندوق اٹھائیں گے. ہم عدم تشدد پہ بلیو کرتے ہیں. آج جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن میری آج بھی پیمرا سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ پابندی اگر اٹھا لیں پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، اور ہمیں وہ کلپس دکھائیں ماضی کے جو وہ ڈی چوک پہ کہتے تھے جے یو آئی کے خلاف کہ میں اس کو مولانا کہنا بھی تضحیق ہے. ہم تو کہتے ہیں ان کو مولانا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے، اور باقی جو انہوں نے ان کے لیے جو بھی چیزیں کی تھیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب ایک اور چیز بھی اس میں اگر آپ دیکھیں، اس پورے الیکشن میں ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی. 8 مئی کے بعد تمام میڈیا چینلز، تمام سیاسی جماعتیں، ہمیں ریاست نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ملک دشمنی کے مترادف ہیں. ان میں جو لوگ ملوث تھے وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جی آئی ٹی میں باتیں کی گئی، ہمیں بتایا گیا، ہم نے وزٹس بھی کیے، مختلف سیاسی جماعتوں نے وزٹس کیے. صبح ہم ٹی وی کھولتے تھے اور رات کو بند کرتے تھے، 9 مئی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا. لیکن ہر سیاسی جماعت کا ایک پروگیٹو ہے. اگر ایک سیاسی جماعت 9 مئی میں ملوث اشخاص کو کوئی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے، کسی کو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے، تو کیا وہ 9 مئی کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ اگر معاف ہو چکے ہیں تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آج ریاست ہمیں بتایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ شاید ملک دشمنی کے مترادف ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. اور اگر وہ آج الیکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ان کے پرانے جو انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ریاست میں بہت بڑا سوال ہے آج کہ یہ چیزیں اگر آپ ہو رہی ہیں اور آپ مطلب ہے کہ تو پھر خدا نخواستہ کل کوئی اور اس سے بڑھ کے کرے گا تو پھر وہ بھی کینڈیڈیٹ بن جائیں گے تو پھر وہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو یہ سوال ہمارا ریاست سے ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کے ہمیں 9 مئی سے لے کر آج تک صبح و شام جو چیزیں ہم سنتے تھے، بولتے تھے، آج جو ہے وہ چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مشکل فیصلہ کہیں یا جو بھی کہیں، ہم نے پاکستان میں اکنامیکل کرائسس کو دیکھتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہوئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل این کو جو ہے پرائم منسٹر کا ووٹ کو ہم دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھی. آپشن ہمارے پاس 2 تھی، یا ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے یا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے. اپوزیشن میں بیٹھتے تو یہ ملک ایک اور الیکشن کی طرف جاتا، اور یہ ملک ایک اور الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے. ہمارے جو اس وقت صورتحال ہے اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الیکشنز ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیسی تھیں، ہم ان کینڈیڈیٹ سے پوچھیں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں الیکشن لڑے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک اور الیکشن ہو. لہٰذا
ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم PMLN کو سپورٹ کریں گے اور ان کی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایک جمہوری حق ہے. اگر ہم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کا الیکشن لڑتے تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن پریزیڈنشل الیکشن, اسپیکر کا الیکشن, چیئرمین سینٹ کا الیکشن, یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہیں. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس لے کے آئے گی اور ہم امید کریں گے کہ ہماری اتحادی جماعت اس میں ہمیں سپورٹ کریں. اس وقت بلوچستان میں ہم ایک میجورٹی پارٹی ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں جس طرح ہم پنجاب میں اور مرکز میں سپورٹ کر رہے ہیں اتحادی جماعتوں کو, اس طرح ہمیں بلوچستان میں بھی سپورٹ کیا جائے گا اور ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا. یہ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے اور ان دونوں چیف منسٹرز کا, سندھ کا اور بلوچستان کے چیف منسٹرز کینڈیڈیٹ کا اعلان بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کریں گے. ہم اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا جو چیزیں بھی ہوں گی, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں رہ کر ان کو سپورٹ کرے گی. ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ملک کے خلاف ہوگا, عوام کے خلاف ہوگا. ہم جو ہے پارلیمنٹ میں رہ کے تنقید برائے اصلاح کریں گے, تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. ہم جو ہے ایک اس پارلیمنٹ کو, اس جمہوریت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ پارلیمنٹ یا یہ جو ہے ڈیریل ہو, کوئی ایسی چیزیں ہوں. کچھ جماعتیں شاید یہ چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں. زمین گرم کرنے کی بات کرتے ہیں, میدان گرم کرنے کی بات کرتے ہیں. میدان تو ٹھنڈا ہونا چاہیے, میدان تو جو گرم تھا ہو گیا, الیکشن ہو گئے. ہمیں بھی بہت سے اعتراضات ہیں, ہمیں بھی اس الیکشن پہ بہت سے اعتراضات ہیں. چاروں صوبوں سے ہمیں اعتراضات مل رہے ہیں, ہم ان کو کمپائل کر رہے ہیں. پاکستان کی قوم ہمیشہ مؤدبانہ عرض کر رہی ہوتی ہے ان حکومتوں سے, اس الیکشن کمیشن سے, خدا رہا اس قوم کو کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن بھی دے دیا کریں تاکہ لوگ اپنے نمائندے کم از کم, حقیقی نمائندے جو ہیں وہ کم از کم الیکٹ کر سکیں. ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, آج بھی میجورٹی پارٹیز الیکشن پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں. آج تک سرکاری ریزلٹس آ رہے ہیں اور مجھے نہیں پتہ کب تک آ رہے ہوں گے. یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے, کبھی سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں جیت گیا ہے اتنے ہزار سے, اور سن رہے ہیں کہ وہی بندہ فلاں اتنے ہزار سے ہار گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں اور ہمارے سامنے بھی ہیں. یہ جو بہت سی چیزیں اس طریقے سے جو ہیں وہ چل رہی ہیں, لیکن ایک چیز حقیقت ہے, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن مہم چلائی, اپنا مینیفیسٹو لے کر آئے اور پورے پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے کمپین چلائی, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی خراج تحسین پیش کیا. اور یہ ایک اٹل بات ہے کہ مستقبل جو ہے وہ نوجوان قیادت کا ہے, مستقبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اسی اپنے پارٹی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم ایک روشن پاکستان بنائیں گے, ایک پروگریسو پاکستان کی بات کریں گے, ایک جمہوری پاکستان کی بات کریں گے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اگر الیکشن میں ہمارے سیٹوں پہ اگر ڈالا گیا تو ہم بندوق اٹھائیں گے یا ہم اسلحہ اٹھائیں گے. ہم جو ہے جمہوری طریقے سے اس چیز کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے.